بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے فرعون نے تمام جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملے کو بھی مقرر کر دیا کہ وہ حاملہ عورتوں کی تلاش جاری رکھیں اور لڑکا پیدا ہونے کی صورت میں فوراً قتل کر دیں۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قطبیوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی بالآخر ختم ہو جائیں گے، پھر وہ سارے کام جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں ہمیں خود کرنے پڑیں گے۔ فرعون نے اس بات کی نزاکت کو سمجھا اور پھر فیصلہ کیا کہ لڑکوں کو 1 سال چھوڑ کر قتل کیا جائے۔ مفسرین کے مطابق جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال بچوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل کر دینے کا حکم تھا۔ آپ کی والدہ تمام عرصے میں بہت پریشان رہیں اور اپنے حمل کو لوگوں سے چھپاتی رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ان کو حمل کی کوئی بھی ظاہری علامت نہیں تھی۔ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو آپ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس بچے کے لیے ایک تابوت بنائیں اور رسی کے ساتھ اس تابوت کو باندھ دیں۔ ان کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ بادشاہ کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتیں تو بچے کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیتیں اور رسی کا ایک کونا پکڑے رہتیں۔ جب فرعون کے کارندے واپس چلے جاتے تو وہ تابوت رسی سے کھینچ کر واپس باہر نکال لیتیں۔ اس بات کو سورہ قصص آیت نمبر 7 سے 9 میں ذکر کیا گیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم اس کے بارے میں خوف محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور اس کے بارے میں خوف اور رنج نہ کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، وہ ان کا دشمن اور موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہیں، حتیٰ کہ ایک دن آپ نے تابوت کو دریا میں چھوڑا تو اس کی رسی کو تھامے رکھنا بھول گئیں۔ تابوت دریا کے بہاؤ میں بہتا چلا گیا، یہاں تک چلا کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے ہی گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دریا کنارے کھیلتی ہوئی بچیوں نے صندوق کو بہتے ہوئے پانی سے پکڑا اور اسے لے کر حضرت آسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن ولید تھیں۔ ان کے شجرے کے آخر میں ولید وہی شخص ہیں جو یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھیں اور آپ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ مزید آپ کی تعریف اور توصیف مریم بن عمران کے قصے میں بیان کی جائے گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ نبوت اور رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا بچہ صندوق میں موجود ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر ان پر پڑی تو ان کی محبت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا یہ کون ہے اور اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اسے ہدیہ کے طور پر مجھے دے دو اور اسے قتل نہ کرو، اور کہا کہ یہ تیرے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے مگر میری نہیں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے اس بات کو مان لیا کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ سورہ قصص آیت نمبر 10 سے 13 میں ہے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض وہ مومنوں میں رہیں
اور اس کی بہن نے کہا کہ تو جا، اور وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے اس پر دوسری دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والی بتاؤں کہ تمہارے بچے کو پال لے اور خیرخواہی کرے۔ تو ہم نے اس طریقے سے اس کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت ابن مجاہد اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ان کے سوا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ وقت آ گیا کہ قریب تھا کہ وہ سب کے سامنے اس قصے کو ظاہر کر دیتیں اور علی الاعلان پوچھ لیتیں، اگر انہیں اللہ کی طرف سے مضبوطی اور صبر عطا نہ کیا جاتا۔ آپ کی والدہ نے ایک روز آپ کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور حالات کی اطلاع مجھے دو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ آپ کی بہن دور سے آپ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے انداز یہ رکھا تھا کہ جانتی ہی نہ ہو یہ بچہ کون ہے۔ دوسری طرف واقعہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچے اور انہوں نے آپ کو ہر طرح سے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے نہ کسی کا دودھ پیا اور نہ ہی کسی چیز کو کھایا۔ آخر کار انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ موسیٰ علیہ السلام کو بازار بھیجا کہ شاید کسی اور عورت کا دودھ ان کو راس آ جائے۔ اسی بازار میں آپ کی بہن بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ آپ کو نہیں جانتی اور ان دائیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو کہ تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور خیرخواہی کریں، کیونکہ وہ بادشاہ سے خوشی چاہتے ہیں اور فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر تمام لوگ اس بچی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے گھر جا پہنچے۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے انتہائی آرام اور اطمینان کے ساتھ دودھ نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دربار سے آئے ہوئے لوگ جو بچے کے لیے دائی کا انتظام کرنے گئے تھے بہت خوش ہوئے، اور پھر ان میں سے ایک نے جا کر حضرت آسیہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس بچے نے ایک دائی کا دودھ پی لیا ہے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دربار میں طلب کیا اور ان سے دربار میں رہنے کی درخواست کی، مگر آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے گھر پر میرا خاوند ہے اور دیگر بچے بھی ہیں، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ اس بچے کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ حضرت آسیہ نے بچے کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور جاتے ہوئے کپڑے اور دیگر تحفے تحائف سے بھی نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کی اس جدائی کو ختم کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔